یہ کہانی سرندیپ کے وہ مظلوم مسلمانوں کی ہے جن کی پکار پر حجاج بن یوسف نے لبیک کر کے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا تھا۔ ہمدرد محافظ حصہ اول۔ جگنی کا لوگ احترام نہ کرتے تھے بلکہ اسے ڈرتے تھے، چونکہ وہ اسے جادوگرنی سمجھتے تھے، اس لیے اس کی تعظیم کرتے تھے، نیز اس کے غصہ سے محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ جگنی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ وہ آ کر جب کھڑی ہوئی تو سارے ہندو مرد اور عورتیں نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے، البتہ مسلمان اس کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے مشکور تھے، چونکہ اس نے سپاہیوں سے ان کے چھوڑنے کی سفارش کی تھی۔ ابھی نے نظریں اٹھا کر جگنی کو دیکھتے ہوئے کہا، ماتا جی، آج ورش دینے کا کیا کارن ہے، کیا وجہ ہے؟ جگنی نے کہا، کیا آپ کو وہ پیشن گوئی یاد ہے جو آج سے مدتوں پہلے بڑے بڑے نجومیوں نے کی تھی؟ ابھی کس پیشن گوئی کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں؟ جگنی، مسلمانوں کی آمد کے متعلق۔ ابھی یاد ہے ماتا۔ جگنی، بھلا کیا پیشن گوئی کی گئی تھی؟ ابھی یہی کہ مسلمان سندھ پر قبضہ کر لیں گے۔ جگنی، اور اب مسلمان سندھ میں داخل ہو گئے ہیں؟ ابھی نے حیرت سے جگنی کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مسلمانوں کا لشکر سندھ میں داخل ہو گیا ہے؟ جگنی، تم کو ابھی بھی حیرت ہے؟ ابھی اور؟ جگنی نے نیزے سے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہاری قیدی مسلمان نہیں ہیں۔ ابھی کہا، یہ مسلمان ہیں، مگر جگنی، مگر کیا ابھی یہ قیدی ہیں؟ جگنی، اور ان قیدیوں ہی کی وجہ سے سندھ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ سمنی نے جگنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس طرح سے ماتا جی؟ جگنی، مسلمانوں میں اس قدر اتفاق اور اتحاد ہے کہ اگر ان کا ایک آدمی بھی کسی ملک میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان بے قرار ہو کر اس کو چھڑانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سمنی، کیا آپ کے خیال میں مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے اتنے دور دراز کے فاصلے سے آئے گا؟ جگنی، یقیناً تم مسلمانوں کو نہیں جانتے۔ سمنی، میرے خیال میں یہ غیر ممکن ہے۔ جگنی، مگر مجھے ممکن نظر آ رہا ہے۔ سمنی، اگر انہوں نے ایسی حرکت کی بھی تو ہم سندھی ہر حملہ آور مسلمان کو مار ڈالیں گے۔ جگنی، غیر ممکن ہے۔ اگر تم ان کے ایک دو لشکروں کو شکست بھی دے دو گے تب بھی ان کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک کہ وہ تم سے انتقام نہ لے گی۔ سمنی، کیا ہم سندھی ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ جگنی، بالکل نہیں۔ سمنی، نہیں ماتا جی، ایسا نہ ہوگا۔ جگنی نے جوش میں آ کر کہا، ایسا ہی ہوگا۔ افسوس، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ سمنی، ماتا جی، ہم کو بھی دکھا دیجیے۔ جگنی کچھ سوچنے لگا۔ ابھی نے کہا، ہاں دکھا دیجیے ماتا جی۔ جگنی نے آہستہ آہستہ سے سر اٹھا کر کہا، اچھا، میں تم کو دکھا دوں گی، مگر ان داسیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے کمروں میں چلی جائے۔ سمنی نے کہا، ماتا جی، انہیں بھی دیکھ لینے دیجیے۔ جگنی نے، نہیں، یہ ڈر جائیں گے۔ داسیوں نے جھک کر کہا، نہیں ماتا جی، ہم ڈریں گے نہیں۔ جگنی، اچھا، تم جانو، مجھے گرو نے جو علم دیا، آج سب کے سامنے اس علم کا کرشمہ دکھاتی ہوں، مگر اسے دیکھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو واقعات نظر آئیں گے وہ پیش آنے والے ہیں، گزرے ہوئے نہیں ہیں۔ سمنی، اچھی ماتا۔ جگنی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا، پڑھتی رہی، دیر تک پڑھتی رہی، کبھی کبھی اپنے سر کو جھٹکا دے لیتی تھی۔ اس کے سر کے غبار آلود گنجان بال اس کے پشت اور سینے پر بکھر گئے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں لال انگارہ بن گئی تھی، اس کی صورت نہایت خوفناک معلوم ہونے لگی۔ اب اس نے نیزہ آسمان کی طرف اٹھا کر بلند آواز سے کہا، دیکھو۔ سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی۔